نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت کا یعنی اس دور کا جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری خبر سن لے، یعنی میری نبوت و رسالت کی دعوت اس تک پہنچ جائے اور پھر وہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو ضرور وہ دوزخیوں میں ہوگا۔ اس حدیث پاک میں یہودی اور نصرانی کا ذکر مثال کے طور پر اور یہ ظاہر کرنے کے واسطے کیا گیا ہے کہ جب یہود و نصارہ جیسے مسلم اہل کتاب بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور ان کی شریعت کو قبول کیے بغیر نجات نہیں پا سکے تو دوسرے کافروں اور مشرکوں کا انجام اسی سے سمجھ لیا جائے۔ بہرحال اس حدیث کا مضمون تو سب کے لیے عام ہے، مطلب یہ ہے کہ دور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے جو دور شروع ہوا ہے اور قیامت تک وہ دور جاری رہے گا، تو اس دور سے لے کر قیامت تک بھی جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دعوت پہنچے، پھر وہ اس دعوت کی خبر کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس دین پر ایمان نہ لائے اور اس دین کو اپنا دین نہ بنائے تو اور اسی حال میں مر جائے تو وہ شخص جو ہے جہنم میں جائے گا، اگرچہ وہ شخص کسی سابقہ پیغمبر کی شریعت پر اور کتاب پر عمل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ یہودی اور نصرانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قیامت تک جو ہے اب جو بھی یہودی یا نصرانی جس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ جائے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جس شخص تک آپ کی نبوت کی اطلاع اور اسلام کی دعوت ہی نہ پہنچی تو وہ معذور ہے۔ آج ہم بھی غور کر لیں کہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے آپ کی نبوت کو مانا، آپ پر ایمان لایا، آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا، لیکن ہم دنیا میں اس طرح مگن ہو گئے، دنیا میں اس طرح گھس گئے کہ ہم نے جو ہے دین کو پیچھے چھوڑ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے غیر کے طریقوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، تو اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ مصیبتیں اور پریشانیاں سب کچھ ہیں۔ کیوں کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ دین بنیادی چیز ہے، جب تک ہم دین پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام اسی وجہ سے تو کامیاب ہوئے تھے کہ جب ان کے سامنے کوئی تقاضا آتا تھا دین کا تو وہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور دین کو آگے رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے ان کی طرف جو حکم آتا تھا اس کے حکم کے اوپر وہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور اپنے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق دیں، اور ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔